President Bhutto was installed within weeks of the end of the war. I do not want to cover the past. I am prepared to make every endeavor to swing it. So this is my message to the world and to the people of Pakistan. Have faith, have confidence in your elected leaders. I tell the armed forces, please be patient. I am going to restore communication with you. ذوالفقار بھٹو پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین وزیر اعظم جنہیں قائد عوام کہا گیا، انہوں نے پاکستان کو 1973 میں ایک متفقہ آئین دیا، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ذوالفقار بھٹو ایک نام جو اقتدار سے بڑھ کر تھا، ایک رہنما جسے عوام نے چنا مگر تاریخ نے چھین لیا۔ ذوالفقار بھٹو کو تخت سے نہیں پھانسی کے تختے سے اتارا گیا۔ بے نظیر ذوالفقار بھٹو کی بیٹی اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم، جس نے اپنے والد کی لاش نہیں ان کی جدوجہد وراثت میں لی۔ But I chose to give up a life of luxury and privilege for a life of hardship. I chose a life of trial and tribulation in Pakistan's political minefield because I had a dream to change society, and for that I gave up everything. پاکستان کے عوام نے ان دونوں رہنماؤں کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا، انہیں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی، عوام ان کے حامی نہیں پرستار تھے۔ بھٹو اور بے نظیر عوام کے ہیرو تھے۔ بے نظیر ایک ایسی بیٹی جس نے اپنے والد کی پھانسی کو کمزوری نہیں اپنی طاقت بنایا، وہ تاریخ کے ایک سانحے کی گواہ بھی تھیں۔ ہمیں ان سے 2 مرتبہ انٹرویو کا موقع ملا۔ پاکستان میں سیاست اور آمریت کے درمیان رسہ کشی کی یہ کہانی سنیے بے نظیر کی زبانی۔ اور میرے باپ مجھے کہتے تھے دیکھیں کہ سورج ہر دن طلوع ہوتا ہے، مگر جس دن آپ پیدا ہوئی تھی تو میں اتنا خوش تھا، تمہاری ممی اتنی خوش تھی، دنیا اتنی خوش تھی، سورج پھول خوش تھے اور سورج اتنا خوش تھا کہ وہ طلوع نہیں ہونا چاہتا تھا۔ طلوع از رائز اور سیٹ، رائز نہیں، سیٹ کو کیا کہتے ہیں، غروب نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اور اس لیے جون 21 جو ہے وہ دنیا کا سب سے لمبا دن ہے، اس لیے پوری دنیا خوشی منا رہی تھی کہ مجھے آپ جیسی بیٹی ملی، تو میں بہت خوش ہوں۔ ذوالفقار بھٹو بے نظیر کے والد، ان کا سایہ، ان کی طاقت اور ان کی دنیا تھے۔ اپنے حق کے لیے بولتی تھیں یا کمپرومائز کر لیا کرتی تھیں؟ کوئی چیز ملی نہیں ملی کس طرح کی تھیں؟ ضد کرتی تھیں؟ میرے خیال میں کافی ضدی ہوتی تھی، اسپوائلڈ چائلڈ ہوتی تھی، مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں ضدی بچی ہوں۔ تو بعد میں مجھے سیکھنا پڑا کہ ہر ایک چیز جو میں چاہتی ہوں وہ مجھے نہیں مل سکتا۔ نہیں تو جب تک بھٹو صاحب زندہ تھے یا جب میں چھوٹی تھی میں سوچتی تھی کہ جو میں چاہتی ہوں مجھے مل سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ مجھے نہیں دیں گے میں پاپا کے پاس جاؤں گی اور پاپا مجھے دے دے گا۔ تو جب بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی تو آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہوئی that I can't always get my own way۔ مطلب آپ نے دنیا کو اس وقت سمجھنا شروع کیا جب آپ کے فادر کی ڈیتھ ہوئی؟ جی، اس کے بعد وہ رات جب بے نظیر نے اپنے والد کو کھو دیا، اس کے متعلق وہ اپنی خود نوشت ڈاٹر آف ایسٹ میں لکھتی ہیں، ممی کی دی نیند کی گولیوں کے باوجود ٹھیک 2 بجے میری آنکھ کھل گئی اور میں زور سے چلائی، نو نو، میری سانس رک رہی تھی جیسے کسی نے میرے گلے میں پھندا پہنا دیا ہو، پاپا پاپا، میرے منہ سے بس یہی نکل رہا تھا۔ سخت گرمی کے باوجود میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد سینٹرل جیل کے اسسٹنٹ جیلر اس گھر میں گئے جہاں نصرت اور بے نظیر بھٹو کو نظر بند کیا گیا تھا۔ سے ملتے ہی بے نظیر کے پہلے الفاظ تھے، ہم وزیر اعظم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جیلر کا جواب تھا، انہیں تدفین کے لیے لے جایا جا چکا ہے۔ بے نظیر لکھتی ہیں، مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے گھونسا مارا ہو، میں نے چلا کر کہا، آپ انہیں ان کے اہل خانہ کے بغیر تدفین کے لیے کیسے لے جا سکتے ہیں؟ ان کی پھانسی کے بعد بے نظیر جلا وطن ہوئی۔ یہ صرف سرحد پار جانے کا نام نہیں تھا، اپنے لوگوں سے بچھڑنے کا کرب تھا۔ مجھے جانا پڑا اور میرے کو بھی کرایہ پر دینا پڑا۔ پہلے میں سوچی تھی کہ میں میرے خاطر جو بھی آج کے ساتھ اگر ان کا فلیٹ چھوٹا تھا، 2 کمرے کا تھا، اسے پاکستان میں آتی میں فون بجتا تھا اور اس کا خیال کہتا تھا کیا ہے، میرے کو کوئی آرام نہیں ملتا، فلیٹ لینا ہے، فلیٹ لینی تھی۔ میں خود پیٹ پہ جاتی تھی، شاپنگ کرتی تھی، پیاز کاٹتی تھی، کھانا پکاتی تھی، جو 2 صاحب کو کھانا کھلائی، جان کاٹی گئی کو کھانا کھلائی، اس کے بعد گھر کو کھاتی تھی، کپڑوں کی سلوائی میں کرتی تھی، استری میں کرتی تھی،
सब कुछ मुझे करना, और प्यार भी मैं करती थी, सफर में जाती थी, और वक्त में जवान थी, मेरे में ताकत भी था, मैं डेनमार्क गई, मैं खा रहा हूँ, खट्टे के लिए रोजा रखी, मेरे को तकलीफ करना था, लोगों ने कहा तकलीफ रोजा मत रखें, क्योंकि अगर आप तकलीफ के दौरान पानी पियेंगे या कुछ पियेंगे, अगर आप रख ना सके, आप आवाज जाए, पानी पीना पड़ता है तकलीफ के दौरान। मैंने कहा मैं कोशिश करती हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी कि मेरे को ना प्यास लगी ना भूख लगी। I drove an MGB sports car when I was at Oxford. You ask my friends at Oxford. I went to all the expensive restaurants when I was at Oxford. और जैसे मैंने कहा कि इलाज में रहना कोई आसान नहीं होती, सफर भी था, मेरे भाई भी बाहर हैं, जाहिर है जैसे पाकिस्तान में रहते हैं वैसे तो विलायत में नहीं रह सकते हैं। तो मुझे याद है कि जब मैं ऑक्सफोर्ड में होती थी तो मैं बहुत आसानी से बुकस्टोर में चली जाती थी, मेरे खाने खरीदती थी, मैं कुछ भी सोचती थी कि ये सारा दो, दूसरा दो, आपस में मेरे को बहुत शौक था। किसी को फांसी की सजा होती थी तो हम वही खिलाते थे, और हजार खत लोगों को देते थे तस्वीर देने के लिए, और खाली मैं नहीं हूँ, मेरे साथ जो किसी पार्टी के साथ बैठे पर होते थे सारे से पैसे पर, वो भी अपने पैसे से 5 या 10 साल सहारा जमा करते थे। तो हमारे पास सबके पास जज्बा था, और करते मेरे को वो कहती थी कि आपके कपड़ों को देखो, आपके नए कपड़े नहीं है, आपके बालों को देखो, आपकी बाल सही है, देखते हैं तो मेरे दोस्तों के सामने आपको कैसे देख सकते हैं। जैसे समाज जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनी तो मुझे बेस्ट ड्रेस लिस्ट पर करा दिया गया। तो मैंने आंटी को बताया, मैंने कहा आंटी याद करो वो दिन अल्लाह ताला ने सुना होगा कि आप मुझे ताने दे रहे हैं, तो ये मेरे सबर का रिवॉर्ड है कि आज मुझे अल्लाह ताला ने, और मैं तो समझती हूँ कि अल्लाह ताला छोटे से छोटे हर्ट देते हैं, क्योंकि इंसान को हर्ट तो नहीं करते जब कोई समझदार, और हर एक मेरा जो हर्ट था अल्लाह ताला ने क्या लोग कहते हैं क्या देता है, क्या आपको इस्तेमाल में आने देगा, क्या अगर मुझे दिया हमें अपने बाप का दीदार देखने का मौका नहीं दिया, और उसका भी दीदार हमें गरीब पर उसके तकलीफ के मौके पर जाने दिया गया, और फिर जब सेवा कहना नहीं चाहिए, मगर कुदरत का एक होता है, और मैं समझती कुदरत का था। फिर इस दुनिया के अंदर एक मुल्क के अंदर तो मैंने कहा और मैं कहती हूँ कि अगर हमारे जैसे खानदान के साथ शादी हो सकती है तो फिर आम आदमी के साथ क्या होती है। जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर, दो जिंदगियां दो सानेहात। भुट्टो जिन्हें अदालत के जरिए फांसी के तख्ते से उतारा गया, और बेनज़ीर जिन्हें गोलियों की गूंज में खामोश कर दिया गया। ये अलमिया सिर्फ एक खानदान का नहीं, पाकिस्तान की सियासत का आईना है। एक इजहार है कि आमरीत से आवाज़ें दबाई नहीं जा सकती, कत्ल से जिंदगी दफन नहीं होती। भुट्टो खानदान की कहानी आज भी लिखी जा रही है, सुनी जा रही है और समझी जा रही है। Please watch this video on YouTube, like, comment and subscribe. Thank you so much.